جب شہر کے سب سے امیر آدمی کا انتقال ہوا، اس کے جنازے میں سارا شہر ہی امڑ پڑا۔ جب لوگ اس کے جنازے کو لے کر قبرستان کی طرف جا رہے تھے تو اچانک اس کے جنازے کے سامنے ایک شخص آ کر کھڑا ہو گیا اور زور زور سے چیخ چیخ کر کہنے لگا، اس کے جنازے کو نیچے اتارو، میں اس کے جنازے کو آگے بڑھنے نہیں دوں گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، یہ شخص میرے 25 لاکھ روپے کا قرض دار ہے، جب تک اس کے قرض کو ادا نہیں کیا جاتا میں اس کے جنازے کو یہاں سے ہلنے نہیں دوں گا۔ اس کے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری اگر اس کے بیٹے، اگر اس کے بھائی، اگر اس کے رشتہ دار لیتے ہیں تو میں جنازے کو اٹھنے دوں گا، ورنہ میں جنازہ یہاں سے اٹھانے نہیں دوں گا۔ اس کی اس بات کو سن کر ایک ہنگامہ بپا ہو گیا، لوگ آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ شہر کا سب سے امیر آدمی بھلا کسی کا قرضدار کیسے ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آخر کار اس مرنے والے کے بیٹے آگے آئے اور آ کر کہنے لگے، تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ ہمارے والد نے تم سے 25 لاکھ روپے کا قرض لیا تھا؟ اس نے کہا، تمہارے والد کے ساتھ میرے بڑے قریبی تعلقات تھے، جب میں نے انہیں قرض دیا تھا تو ہم نے صرف ایک دوسرے پر بھروسہ کیا تھا اور زبانی وعدہ کیا تھا، ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بیٹے کہنے لگے، ہمارے والد کو کس سے پیسے لینے تھے اور کہاں پیسے دینے تھے اس کے بارے میں ہمیں سب کچھ معلوم ہے۔ ہمارے والد نے سارے کاروبار کی خبر ہمیں دے رکھی تھی، ایک ایک بات ہمارے والد نے ہمیں بتایا تھا، لیکن ہمارے والد نے یہ ہمیں کبھی بھی نہیں بتایا کہ انہیں کسی کے 25 لاکھ روپے دینے ہیں۔ اگر تمہارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہے تو ہم تمہیں پیسے لوٹانے کو تیار ہیں، اور اگر کوئی ثبوت نہیں ہے تو ہٹ جاؤ سامنے سے، ہم تمہیں 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے۔ جب اس مرنے والے کے بیٹوں نے قرض لوٹانے سے انکار کیا تو اس شخص نے پورے مجمع سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تم میں کوئی ہے جو اس کا ولی ہو، جو اس کا قرض لوٹانے کو تیار ہو؟ ہر کسی نے اپنی گردن کو جھکا دیا۔ اس مرنے والے کے بھائیوں نے آگے بڑھ کر کہا، ولی تو صحیح معنوں میں اس کے اپنے بیٹے ہیں، لیکن جب بیٹے وہ خود لوٹانے کو تیار نہیں تو بھلا ہم کیوں لوٹائیں؟ اس طرح سے ایک ایک کر کے سب نے اس کے 25 لاکھ روپے لوٹانے سے انکار کر دیا۔ وہ شخص بضد تھا، اس نے کہا، جب تک مجھے میرے 25 لاکھ روپے نہیں مل جاتے میں میت کو یہاں سے ہلنے تک نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر! آخر کار یہ ساری خبر اس مرنے والے کے گھر والوں تک پہنچتی ہے۔ اس کے گھر میں اس کی ایک بیٹی بھی موجود تھی۔ جب بیٹی نے یہ سنا اپنے باپ کی محبت میں تڑپ اٹھتی ہے۔ اس کے پاس جو بھی زیورات موجود تھے، جو کچھ بھی جمع رقم تھی، وہ سب کا سب وہ نکالتی ہے، ایک کپڑے میں باندھ کر اس کی پوٹلی بناتی ہے اور پھر ایک آدمی کے ہاتھوں اس شخص کے پاس بھیجتی ہے اور کہتی ہے کہ جا کر اس سے کہہ دو، ابھی میرے پاس جو کچھ بھی تھا وہ سارا میں نے بھجوا دیا ہے، اسے اپنے پاس رکھ لو، میرے والد کے جنازے کو لے جانے دو، ان کی تدفین ہو جانے دو، اس کے بعد جو کچھ بھی بچا ہے میں وعدہ کرتی ہوں میں تمہیں لوٹا دوں گی۔ اپنے والد کے 25 لاکھ روپے لوٹانے کی ذمہ داری میں لیتی ہوں۔ اللہ اکبر! یہ کہہ کر اس نے اس آدمی کو روانہ کیا۔ وہ شخص وہ کپڑے کی پوٹلی لے کر اس آدمی کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، مرنے والے کی بیٹی نے اپنے زیورات اور جمع پونجی بھیجی ہے اور کہا اس وقت تم رکاوٹ نہ بنو، میرے والد کی تدفین ہو جانے دو، میں وعدہ کرتی ہوں تمہارے 25 لاکھ روپے میں تمہیں لوٹا دوں گی، فی الوقت یہ رکھ لو اور میرے والد کے جنازے کو اٹھنے دو۔ اللہ اکبر! اس شخص نے جب یہ دیکھا تو لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے لوگوں میری بات کو غور سے سنو۔ ہر کسی نے اس کی طرف توجہ دی۔ اب وہ کہتا ہے کہ سنو، یہ جو مرنے والا ہے یہ میرا قرض دار نہیں ہے، اس نے مجھ سے کوئی رقم نہیں لی تھی، بلکہ میں اس کا قرض دار ہوں۔ میں نے اپنے کاروبار کے لیے بطور قرض اس سے 25 لاکھ روپے لیے تھے، آج میں وہ 25 لاکھ روپے لوٹانے کے لیے آیا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کا اصل وارث کون ہے، یہ رقم میں دوں تو کس کو دوں، بس یہی جاننے کے لیے میں نے یہ امتحان لیا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پیسے دینے ہیں، بلکہ میں نے کہا کہ مجھے پیسے لینے ہیں۔ اگر میں کہتا کہ مجھے اس کے 25 لاکھ
लौटाने हैं तो भाई भी तैयार हो जाते लेने के लिए, बेटे भी तैयार हो जाते लेने के लिए, और न जाने कितने रिश्तेदार खड़े हो जाते कि वो 25 लाख हमें दे दो, हम उसके हकदार हैं, मुझे नहीं पता था इसका असल वारिस कौन है, और अब इस इम्तिहान के जरिए मुझे पता चल गया कि बेटे इसके असल वारिस नहीं है, बल्कि वो बेटी जिसने अपना सब कुछ अपने वालिद की इज्जत के लिए दांव पर लगा दिया वही इसकी असल वारिस है। अब मैं इस शख्स के 25 लाख रुपए बेटों को नहीं बल्कि उसकी बेटी को दूंगा। अल्लाह अकबर। नाज़रीन इकराम, इस कहानी से यह पता चलता है कि लोग जो बेटियों को कुछ भी नहीं समझते हैं, लोग जो बेटियों की विलादत पर अफसोस जाहिर करते हैं और बेटी का बाप बनना पसंद नहीं करते हैं, इस वाक़े से पता चला वाकई जब बेटे अपने बाप का साथ छोड़ देते हैं उस वक्त बेटियां काम आती हैं। जब बेटे अपने बाप का सब कुछ लेने को तैयार थे और अपने बाप के लिए कुछ भी देने को तैयार नहीं थे, उस वक्त अपने बाप के लिए कुर्बानी दी है तो बेटी ने कुर्बानी दी है। इसीलिए याद रखें, अल्लाह औलाद की शक्ल में बेटे अता फरमाए या बेटियां अता करे, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर बेटे अल्लाह की नेमत हैं तो बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। जब बेटों ने बाप का साथ छोड़ा बेटी काम आई, और बेटी का बाप बनना अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। अल्लाह हम सबको अपनी बेटियों से मोहब्बत करने, उनका हक अदा करने और शरीयत के दायरे में रहकर उनकी परवरिश करने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मेरा करीम हमारी बहनों की, बच्चियों की, माओं की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।